ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے اور میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں، راولپنڈی ایریا میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ایک سوال ہے کہ میرا سر درد ٹھیک کیوں نہیں ہوتا۔ یہ سوال بار بار ڈاکٹر کے آفس میں بھی پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ نیورولوجسٹ کے آفس میں، اور میرے خیال میں گھر گھر میں بھی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ہیڈ ایک بہت ہی کامن سمٹم یعنی علامت ہے، اور خاص طور پہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سی دفعہ ڈاکٹرز یعنی کہ جنرل پریکٹیشنرز یا دوسری اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر اس سوال کا صحیح سے جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ وہ اس کویشچن کو، اس کلینکل کویشچن کو صحیح طریقے سے اپروچ کرنا نہیں جانتے ہیں۔ پہلے میں بتاؤں گا وہ غلط طریقہ جس طرح اس کویشچن کو اپروچ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے یا کمپیوٹر سے ایکسیس ہے، اور وہ جو ان کو ڈیلی ہیڈ ایکس یا بار بار آنے والے سر درد ہوتے ہیں اس کا ڈائگنوسس کرنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے اور صحیح استعمال کے لیے میرے خیال میں ہیومن ہسٹری میں کوئی بھی انفارمیشن کا ایسا ٹول پہلے نہیں رہا جس پہ اتنی زیادہ انفارمیشن فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہو، لیکن پھر بھی ایک لے پرسن، ایک نان ڈاکٹر اپنا ڈائگنوسس کرنے کے معاملے میں عام طور پہ لڑک جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، کیونکہ بہت سے ایسے سرچ انجنز ہیں جو علامتیں دیکھ کے آپ کی بیماری کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ غلط ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سی دفعہ میرے پیشنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ اپنے ہیڈ ایک کے لیے، سر درد کے لیے ڈائگنوسس کرنے کی کوشش کی تو وہ برین ٹیومر سب سے اوپر لکھ دیتا ہے، حالانکہ ایک نیورولوجسٹ جانتا ہے کہ برین ٹیومر ایک نہایت ان کامن کاز ہے ہیڈ ایک کا، اس سے کہیں زیادہ کامن ریزنز اور موجود ہیں۔ ایک تو مس ڈائگنوسس کا یہ طریقہ ہوا، دوسرا بہت سی دفعہ جب آپ کسی غلط اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ جائیں، مثال کے طور پہ ایک جی پی کے پاس یا کبھی کبھی ہیڈ ایک کے ساتھ ای این ٹی کے پاس پہنچ جائیں، تو وہ اس بیماری، اس علامت کو اپنے پیرائے سے دیکھتے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ سائنس ہیڈ ایک ڈائگنوز کر دیتے ہیں، حالانکہ ہیڈ ایک کا کاز، جو بار بار آنے والے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں ان کا کاز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے مس ڈائگنوسس ہونے کا۔ ایک نیورولوجسٹ ٹرینڈ ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ ساری ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیڈ ایکس کو سمجھے اور صحیح ڈائگنوسس پر پہنچ سکے ہیڈ ایک کے، اور پھر اس کو ٹریٹ بھی کرے۔ میرے خیال میں کوئی بھی انٹرنیٹ پہ سرچ یا پھر ایک کیجول ڈسکشن کافی نہیں ہے ایک ہیڈ ایک کے مریض کو صحیح طور پہ ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ وہ کیسا ہیڈ ایک ہے اور کیا ٹریٹمنٹ مناسب ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ایک پراپرلی ٹرینڈ نیورولوجسٹ کے پاس جا کے اپنی جو بار بار آنے والے سر درد ہیں وہ جائیں اور دکھائیں، اور وہ ڈسکس کریں اور وہ ایگزامن کریں آپ کو، تاکہ صحیح ڈائگنوسس ہو سکے۔ میرے خیال میں یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ پراپرلی جو جسے ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس، کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں جب کسی کو بار بار آنے والا سر درد ہو رہا ہو۔ میرے خیال میں جو سب سے کامن کاز ہے فار ریکارنٹ ہیڈ ایکس، بار بار آنے والے ہیڈ ایکس کا، وہ نمبر 1 کاز مائیگرین ہے، اور یہ دنیا بھر میں اپلائی کرتا ہے۔ مائیگرین ایک بہت ہی کامن کاز ہے ہیڈ ایکس کا، خاص طور پہ خواتین کو افیکٹ کرتا ہے۔ رفلی 5 میں سے 1 خاتون کو مائیگرین ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، یعنی 20%، جو کہ ایک بہت ہی بڑی پرسنٹیج ہے، اور رفلی اباؤٹ 10 میں سے 1 مرد کو مائیگرینز ہوتے ہیں، جو کہ پھر بھی بہت ہائی ہے، لیکن عورتوں سے کی نسبت کم ہے، تقریباً 10%، اور یہ پاپولیشن ٹو پاپولیشن فگر ویری کرتا ہے۔ یہ ایک جنرل میں نے آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے یہ نمبرز بتائے ہیں۔ So migraine is probably the commonest reason why somebody has recurrent headaches. And then پھر اس کے علاوہ اور ریزنز ہیں جیسے کہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایکس، اس کے علاوہ فیشل پینس کی کچھ ڈفرینٹ ٹائپس، اس کے علاوہ مسکولر پینس جو کہ نیک یا بیک آف ہیڈ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کامن کازز ہیں جو کہ بالکل اس ویڈیو کے اسکوپ سے آگے ہیں اور ہمیں وہ ادھر ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ یہ چند پاسبلٹیز ہیں جو بار بار آنے والے ہیڈ ایکس کی ہیں۔
کیونکہ مائیگرین سب سے کامن کاز ہے تو مائیگرین کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. مائیگرین جیسے میں نے کہا ہر کلچر میں ہوتا ہے, زیادہ تر خواتین کو افیکٹ کرتا ہے. مائیگرین کے مختلف نام ہمارے کلچر میں یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ درد شقیقہ, پشتوں میں نیم سرے اس کو بولتے ہیں. دونوں کا مطلب آدھے سر کا, مطلب لٹرل میننگ تو آدھے سر کا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ آدھے سر کا درد. یہ دونوں مس نومرز ہیں, غلط نام ہیں, کیونکہ مائیگرین کا ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ مائیگرین آدھے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے, مائیگرین پورے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے, اگلے حصے کا بھی درد ہو سکتا ہے, پچھلے حصے کا بھی ہو سکتا ہے, گردن کا بھی ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ چہرے کا درد بھی ہو سکتا ہے مائیگرین. یہ قطعاً جو آدھے سر کا درد نہ ہو اس میں مائیگرین رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد مائیگرین خالی ہیڈ ایک ڈس آرڈر نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے کہ نوزیا ہو سکتا ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے, لائٹ اور شور برا لگ سکتا ہے, یعنی لائٹ اینڈ نوائز سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے. بہت سی دفعہ لوگوں کو مائیگرین سے پہلے آنکھوں کے سامنے دھندلا پن یا زگ زیگ لائنز یا ایک پیٹرن سا نظر آتا ہے, جس کو ہم ویژول اورا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اورا کے بہت سے اور بھی ٹائپس ہو سکتے ہیں, جس کی ڈسکشن اس ٹاک کی سکوپ سے باہر ہے, ہمیں فی الحال نہیں اس کی ڈسکشن کرنی چاہیے. مائیگرین خالی سر درد کا بیماری نہیں ہے, بلکہ اور بھی اس کی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں. مائیگرین کئی گھنٹوں چل سکتا ہے, اور کچھ وقت کے بعد مائیگرین کے مریض کے جو سر درد ہیں وہ بار بار آنے والے ہو سکتے ہیں, اور دائمی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر وقت رہنے والا سر درد بن جائے مائیگرین. اور جو لوگ اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کریں, یا جو ڈاکٹرز اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کریں, ان میں جو کرونک یا دائمی سر درد بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آخری سوال جو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آنسر کرنا چاہوں گا کہ کیا مائیگرین ٹریٹیبل ہے, تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل ٹریٹیبل ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو صحیح ڈائگنوسز ہونا چاہیے مائیگرین کا, اور جس کو ڈائگنوز کرنے کا ایکسپرٹ عام طور پہ نیورولوجسٹ ہوتا ہے, یا کوئی ایسا میڈیکل اسپیشلسٹ جو کہ ویل ٹرینڈ ہو مائیگرین کے ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ میں. صحیح ڈائگنوسس کے بعد بہت سی ایسی دوائیں ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کے اندر یوز کی جا سکتی ہیں. مائیگرین بہت ہی ایکٹیو ایریا ہے ریسرچ کا دنیا بھر میں, کیونکہ اتنی کامن بیماری ہے اور اتنا کامن ریزن ہے ڈسیبلٹی کا, لوگوں کی جاب یا ایجوکیشن سے چھٹی ہونے کا مائیگرین بہت کامن ریزن ہے. اس لیے بہت سے اس کے علاج ہر وقت ریسرچ میں رہتے ہیں, اور پچھلے 3-4 سالوں میں کچھ ایسی ٹریٹمنٹس مائیگرین کی آ گئی ہیں جنہوں نے مائیگرین کی ٹریٹمنٹ کو ریولوشنائز کر دیا ہے, جس ٹریٹمنٹ کو ہم مونوکلونل اینٹی باڈیز کہتے ہیں. اور اس سے جو کہ بہت ہی مشکل ٹریٹمنٹ والے مائیگرینز تھے, ان کی بھی الحمدللہ ٹریٹمنٹ کے چانسز بن گئے ہیں. ابھی تک وہ ٹریٹمنٹس مونوکلونل اینٹی باڈیز پاکستان میں اویلیبل تو نہیں ہے, لیکن جو کمپنی ان کو بناتی ہے وہ ایک پروگرام کے تھرو اسپیشل پرمیشن فرام دا پاکستان گورنمنٹ ان کو امپورٹ کر سکتی ہے. وہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, اور وہ ونس اگین از بیانڈ دا اسکوپ آف دس ٹاک. ان اے نٹ شیل مختصراً مائیگرین سب سے کامن ریزن ہے بار بار آنے والے سر دردوں کا. مائیگرین ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک نیورولوجسٹ کو دکھانا یا ایک ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. مائیگرین ایک ٹریٹیبل کاز ہے بار بار آنے والے سر دردوں کا, جس سے زندگی میں خاطر خواہ امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے.